السلام علیکم دوستو، ورلڈ آف انفارمیشن میں خوش آمدید۔ دوستو، جنگ ایک ایسی سرگرمی کا نام ہے جس میں بنو انسان ابتدا ہی سے ملوث رہا ہے۔ آکسفورڈ ڈکشنری نے جنگ کی تعریف یوں کی ہے: مختلف ممالک کے درمیان یا کسی ایک ملک کے اندر مختلف گروہوں کے درمیان مسلح تصادم کو جنگ کہا جاتا ہے۔ جنگ کی ابتدا عام طور پر تب ہوتی ہے جب ایک قوم کسی دوسرے قوم پر اپنا تسلط قائم کرنا چاہتی ہو، جس کا نتیجہ ہمیشہ تباہی اور بربادی کی صورت میں نکلتا ہے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو تاریخ کے 4 بڑی خونی جنگوں سے متعارف کروانے جا رہے ہیں۔ نمبر 4، چنگ اور منگ خاندانوں کی جنگ۔ منگ خاندان چین کا ایک شاہی خاندان تھا جس نے چین پر 1368 سے 1644 تک حکومت کی۔ منگ خاندان نے اس عظیم منگ سلطنت کی حکمرانی کی۔ اس وقت چین کا نام منگ تھا۔ اسی منگ خاندان کے شاہی دور میں ہی وسیع تر فوج اور بحریہ کے محکمے قائم کیے گئے، جبکہ چنگ خاندان، جسے مانچو خاندان بھی کہا جاتا ہے، چین پر حکومت کرنے والا آخری شاہی خاندان تھا۔ وہ منگ خاندان کا جانشین تھا اور اس کے بعد چین میں جمہوری دور کا آغاز ہوا۔ 17ویں صدی میں ان دونوں خاندانوں میں اقتدار کے حصول کے لیے خونی جنگوں کا آغاز ہوا۔ یہ دونوں خاندان تقریباً 60 سال تک لڑتے رہے۔ ان جنگوں کا خاتمہ منگ خاندان کے اقتدار کے خاتمے پر ہوا۔ ان جنگوں کے دوران تقریباً 250 لاکھ چینی مارے گئے اور اس سے ڈبل تعداد میں زخمی ہو کر ہمیشہ کے لیے ناکارہ ہو گئے۔ نمبر 3، فرسٹ ورلڈ وار یا پہلی جنگ عظیم۔ پہلی جنگ عظیم ایک عالمی جنگ تھی جس کا آغاز یورپ میں ہوا۔ یہ جنگ 28 جولائی 1914 سے 11 نومبر 1918 تک جاری رہی۔ اس جنگ میں ایک طرف جرمنی، آسٹریا، ہنگری، ترکی، بلغاریہ اور دوسری طرف فرانس، روس، اٹلی، رومانیہ، پرتگال، جاپان اور امریکہ تھے۔ 11 نومبر 1918 کو جرمنی نے جنگ بندی کر دی اور صلح کی درخواست کی۔ 28 جون 1919 کو فریقین کے مابین معاہدہ ورسائی طے پایا۔ مسلمان دنیا پر اس جنگ کا بہت برا اثر پڑا۔ چونکہ ترکی جرمنی کا اتحادی رہا، اس لیے اسے اس جنگ کی بھاری قیمت ادا کرنی پڑی۔ انگریزوں نے عربوں کو ترکی کے خلاف جنگ پر اکسایا۔ اسی طرح مسلمانوں میں قومیت کی بنیاد پر جنگ لڑی گئی اور ترکی کے بہت سے عرب مقبوضات ترکی سلطان کے ہاتھ سے چلے گئے۔ بعد میں انگریزوں نے ترکی پر قبضہ بھی کر لیا اور ترکی کی تقسیم کا فیصلہ کیا۔ اسی جنگ کے نتیجے میں مسلمانوں کے عظیم سلطنت کا خاتمہ ہوا۔ جنگ عظیم میں دونوں فریقوں کے تقریباً 1 کروڑ آدمی موت کے گھاٹ اتار دیے گئے اور 2 کروڑ کے لگ بھگ افراد ناکارہ ہو گئے۔ نمبر 2، منگول حملے۔ منگول سلطنت نے 1221 سے 1327 تک برصغیر پاک و ہند پر متعدد حملے کیے، لیکن جب منگولوں نے یورپ میں حملے شروع کیے تب خونی داستانوں کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ 13ویں صدی کے شروع میں منگولوں نے ایشیا اور مشرقی یورپ میں حملے کر کے دنیا کے تقریباً 20% زمین پر قبضہ کر لیا۔ ان فتوحات کے دوران ہلاکتوں کی تعداد 60 سے 70 ملین تھی۔ منگولوں کی تاریخ بڑی خونخوار ہے۔ یہ لوگ انتہائی ظالم، جابر اور بے درد قسم کے لوگ تھے۔ ان کے ظلم اور بربریت کا یہ عالم تھا کہ ان کے ظلم اور ستم سے بچنے کے لیے 1 لاکھ چینی باشندوں نے اجتماعی خودکشی کی تھی۔ نمبر 1، دوسری جنگ عظیم۔ دوسری جنگ عظیم ایک عالمی جنگ تھی جو 1939 سے شروع ہوئی اور 1945 میں ختم ہوئی۔ اس جنگ میں 61 ملکوں نے حصہ لیا تھا۔ ان کی مجموعی آبادی دنیا کی آبادی کا 80% حصہ تھی اور فوجوں کی تعداد 1 ارب سے زائد تھی۔ تقریباً 40 ملکوں کی سرزمین اس جنگ سے متاثر ہوئی اور 5 کروڑ کے لگ بھگ لوگ ہلاک ہوئے، جو اس وقت دنیا کی کل آبادی کا 3% حصہ تھا۔ سب سے زیادہ نقصان روس کا ہوا۔ تقریباً 2 کروڑ روسی مارے گئے اور اس سے کہیں زیادہ زخمی ہوئے۔ روس کے 32,000 کارخانے تباہ ہوئے۔
پولینڈ کے 6 لاکھ، یوگوسلاویا کے 1,70,000، فرانس کے 6 لاکھ، برطانیہ کے 3,75,000 اور امریکہ کے 4,05,000 افراد موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ تقریباً 65 لاکھ جرمن موت کے منہ میں چلے گئے اور 16 لاکھ کے قریب اٹلی اور جرمنی کے دوسرے حریف ملکوں کے افراد مرے۔ جاپان کے 19 لاکھ آدمی مارے گئے۔ جنگ کا سب سے ظالمانہ پہلو ہیروشیما اور ناگاساکی پر امریکہ کا ایٹمی حملہ تھا۔ جاپان تقریباً جنگ ہار چکا تھا، لیکن دنیا میں انسانی حقوق کے نام نہاد ٹھیکیدار امریکہ نے اپنے طاقت کا مظاہرہ کرنے کے لیے لاکھوں لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ شکریہ۔